جموں کشمیر میں پہلی بار تعلیمی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ تاریخی پری بجٹ مشاورت کی۔ عمر عبداللہ مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ قبل از بجٹ مشاورتی میٹنگیں کر رہے ہیں۔ ان میں سیاحت، تعلیم کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے بھی شامل ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب وہ تعلیمی سٹیک ہولڈر سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس اقدام کو اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے اور خطے میں ترقی کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ اچھا کام کر رہے، وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ، اور ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ کے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف ایجوکیشن آفٹر 1951 پہلی بار ایجوکیشن سیکٹر کو پری بجٹ میٹنگ میں بلایا گیا اور ان کے کنسرنز جو سنی گئی۔ اٹ شوز کہ آنریبل چیف منسٹر کتنے فوکسڈ ہیں، کتنے سنسیئر ہیں، کتنے کمیٹڈ ہیں ٹو انشور ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ دیکھیے 1951 کا جو ایجوکیشن ایکٹ تھا، جو شیر کشمیر شیخ عبداللہ صاحب نے بنایا تھا، دیٹ واز اے پروگریسو ایکٹ۔ اس کے بعد 2002 کا دیٹ واز اے پروگریسو ایکٹ اگین۔ لیکن پچھلے 3-4 سالوں کے دوران جو ایکٹس میں امینڈمنٹ لائی گئی وہ ٹوٹلی ان ریئلسٹک، اللاجیکل، کنٹراڈکٹری، ان میں ڈائیکاٹمی ہے، کہیں سے بھی وہ ایجوکیشن کے حق میں نہیں ہے، ان ٹوٹو وہ اینٹی ایجوکیشن ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک چنی ہوئی حکومت کا یا چنی ہوئی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا پاور ہوتا ہے، لوگوں کا پاور ہوتا ہے، اور اسی سے آپ کو یہ درشائے گا کہ پہلی بار پری بجٹ میٹنگز اس لیول پہ ہوئی جہاں ہر ایک ڈسٹرکٹ، ہر ایک شعبہ، ہر ایک ٹریڈ، کامرس، جس طرح آپ نے کہا ایجوکیشن سیکٹر، ان سب کو بلا کر ان کے جو فیڈ بیک ہے اس پہ لیا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو عمر عبداللہ صاحب پہلی بار بجٹ پیش کریں گے اور ایز سی ایم وہ پیش کریں گے، تو بہت ساری امیدیں ہیں ان کے ساتھ، تو اس امیدوں کو مد نظر رکھے اس کے جو وائڈر کنسلٹیشن بہت ضروری تھی، جس طرح آج سری نگر کے لیے ایم ایل ایز کو بلایا تھا، اس سے پہلے کل بزنس مین، ایجوکیشن سیکٹر اور باقیوں کو بلایا تھا۔ ایک اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک وائڈر کنسلٹیشن ہو اور جو بجٹ بنے وہ پیپل فرینڈلی ہو اور لوگوں کو یہ اپنا بجٹ لگے۔ اس کا مین مقصد وہی ہے۔